متعلق میں نے نشاندہی کی تھی۔ پہلے اصول جو دین کی بنیاد ہے اس کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا، وہ توحید تھا، اور دوسرا دین کا اہم بنیادی اصول جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی سیرت میں ملتا ہے، ان کی زندگیوں میں ملتا ہے، وہ ہے ہجرت۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اپنے آبائی وطن کو، گاؤں کو، خاندان کو، قوم کو، قبیلے کو، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو چھوڑ کر دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اور یہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگی میں رہا۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو اکثر انبیاء ان پر تکالیف کے انبار ڈھائے گئے، مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہجرت کا موقع آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی اسلام میں، اوائل اسلام میں ہجرت فرض کی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں جس کرب کے گزارے ہیں، یہ آپ ہی، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے صحابہ پر جو مکہ کی دھرتی کو تنگ کر دیا گیا تھا وہی جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تکالیف کی زندگی گزار کر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے ہجرت فرمائی۔ ماہ سفر کے مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور مکہ والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم مل رہا ہے۔ ہجرت کوئی عام چیز نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور میں نے جا کر فقلت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ابسط یمینک، اے محمد آپ اپنے ہاتھ کو آگے کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا فَلِأُبَايِعَكَ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا۔ میں نے ہاتھ یوں رکھا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، تو فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمر، یہ کیا ہے؟ مجھے کہا ہاتھ آگے کرو، میں نے آگے کیا اور آپ نے پیچھے کر لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ان اشتریت، میری کچھ شرط ہے، اردت ان اشتریت، میری کچھ شرط ہے، میں ایسے بیعت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشتریت،
ماذا، کیسی شرط ہے تمہاری؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ان یغفر لی، میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر اسلام وہ مذہب ہے جس کو کوئی قبول کر لے تو سابقہ تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے عمر ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو ہجرت اسلام کے لیے دین کے لیے کر لیتا ہے اللہ سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو حج کر لیتا ہے اللہ اس کی برکت سے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام، ہجرت، حج۔ ہجرت کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اگر معمولی ہوتا تو اللہ کا نبی ہجرت نہیں کرتا۔ اللہ پیغام دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں محمد عربی ہجرت کر۔ مکہ کے مشرک وہ جمع ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ کر رہے ہیں۔ سورہ انفال 9واں سپارہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سارے بڑے بڑے جمع ہو گئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، عاص بن وائل، نضر بن حارث، سارے بڑے بڑے سردار۔ اور شیطان بھی جا کر شیخ نجدی کی صورت میں جا کر بیٹھ گیا، بابا بن کر بیٹھ گیا۔ میٹنگ ہو رہی ہے، محمد عربی سے تنگ ہے، اس کی دعوت سے تنگ ہے، اس کے دین سے تنگ ہے۔ بھئی کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں محمد عربی کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، جب چلے جائیں گے تو ہم سکون سے رہ جائیں گے۔ شیطان جو شیخ نجدی کی صورت میں ہے کہنے لگا ارے پاگل ہو گئے ہو، یہ دوسرے علاقے میں چلا جائے گا، یہ تو منہ سے جو لفظ نکالتا ہے وہ لفظ نہیں، وہ تو پھول ہوتے ہیں، یہ تو پھول جڑتا ہے، اور اس کے کلام سے لوگ ایسے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ چلا گیا کہیں اور لوگوں کو متاثر کر کے پھر حملہ آور ہوگا، یہ غلطی نہ کرنا۔ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ سورہ انفال 30 نمبر آیت، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، میٹنگ ہو رہی ہے، جلا وطن کریں، اس پر طے نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا ایسا کرتے ہیں چھپ کے سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہیں پر جا کر زنجیروں سے باندھ کر چھپا دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، خود ہی آپ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، شیطان نے کہا ارے محمد عربی کا وجود وہ وجود ہے جو خوشبو برستا ہے، اور محمد کے دیوانے وہ وجود نبوت کی خوشبو کی خاطر کہیں پر بھی آ جائیں گے اور پھر ایسا دیوانہ وار حملہ آور ہوں گے کہ چھڑا کر لے جائیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس بات پر بھی ایگری نہیں ہوئے۔ ہاں تیسری بات، ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم اسے قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیتے ہیں، سارے قبیلے 100 کے قریب قبیلے جمع ہو جائیں گے، 100 نوجوان لے لیتے ہیں۔ اب قریش والے وہ اتنی بڑی طاقت تو ہے نہیں، سب سے تو لڑ نہیں سکیں گے، ہم کہیں گے سب نے مل کر مارا ہے،
تو سب سے لڑنا ان کے لیے مشکل ہے، وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے، ہم دیت دینے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے۔ ہاں شیطان نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ اب سب تیار ہو گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اے محمد اب ہجرت کر جاؤ، اب ہجرت کر جاؤ، نہ رکو یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، علی اچھا مزے کی بات یہ، جو مارنے والے ہیں، جو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی آپ کو امین سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کو صادق سمجھتے ہیں، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا، علی امین کی امانت پر حرف نہ آئے، اس لیے یہ امانتیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، صبح کو سب کو یہ امانتیں دے دینا۔ حضرت علی سو گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 تلواریں وہ چمک رہی ہیں، لوگ باہر کھڑے ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، غنڈے بدماش کھڑے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب دشمن ہیں، خون کے در پر ہیں، خون کے پیاسے ہیں، آپ جائیں گے کیسے؟ فرمایا یہ میرے مولا کا کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی لی، ہاتھ میں لی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی آناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ مٹی پھینکی اور آپ نکل گئے، آپ نکل گئے۔ صبح ہوئی، جب وہ اندر آئے چادر ہٹائی تو دیکھا علی سو رہا ہے، اور حضرت علی کے بارے میں کہنے والوں نے کہا کہ میں جتنے مزے سے اس رات سویا ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں سویا، اس سے پہلے کبھی نہیں سویا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب بھی سوتا تھا ڈر ہوتا تھا کہ اٹھوں گا یا نہیں، لیکن اس رات یقین تھا کہ پیغمبر کہہ چکا ہے علی امانتیں صبح کو دینی ہیں، مجھے یقین تھا کہ علی تو نے زندہ رہنا ہے، اس لیے آرام سے سویا تھا۔ حیران ہو گئے، کہاں گیا؟ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے گیا۔ رات کو جب گیا تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب مکہ کی دھرتی کو دیکھتا ہے، پوری مکہ کی دھرتی سوئی ہوئی ہے کہ مکہ والوں، فرمایا یہ وہ جگہ جہاں یہ برکتوں کا مرکز ہے، یہ فضیلتوں کا مرکز ہے، یہ رحمتوں کا مرکز ہے، یہ فیوزات کا منبع ہے، یہ برکات کا منبع ہے، لیکن کیا کروں مکہ، تیرے رہنے والے، تیرے بسنے والے مجھے بسنے نہیں دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نم ہوئی کہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، جہاں کھیلے کودے، جہاں زندگی گزاری اور زندگی کے 53 سال گزارے، آج وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے چلے گئے۔ میں لمبے واقعے کی طرف نہیں جا رہا، ہجرت کے بارے میں بتا رہا ہوں، دین کے اصول بتا رہا تھا۔ پہلا اصول پچھلے جمعے ذکر کیا، دوسرا اصول ہجرت انبیاء نے کی ہے، اور ہجرت کوئی عام عمل نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم
جب فرشتے آ گئے روح کو قبض کرنے کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، قالوا فیم کنتم، فرشتے کہتے ہیں کس حال میں ہو؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے، وہ روح، وہ انسان، وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں بے بس تھے، طاقت نہیں تھی ہمارے پاس، بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تم نے اللہ کی زمین کو کشادہ نہیں پایا؟ فتہاجروا، تو ہجرت کیوں نہیں کی وہاں سے جب تمہیں تنگ کیا جا رہا تھا، جب تمہیں مذہب کے نام پر پریشان کیا جا رہا تھا اور تم اسلام کا نام، قرآن کا نام لے نہیں سکتے تھے، کہ اللہ کی زمین کو اتنا تنگ پایا تم نے، ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہجرت نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، ٹھکانہ تمہارا جہنم۔ یہ آیتوں کا نزول ہوا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کچھ ایسے تھے مالدار، ایمان قبول کر چکے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مال کی خاطر نہیں، دین کو چھوڑا، دین کو چھوڑ دیا۔ ایسے نہیں چھوڑا، یعنی ہجرت کے معاملے میں نہیں چھوڑا۔ اور پھر ہوا کیا ان کے ساتھ؟ جب بدر کا واقعہ ہوا تو مکہ کے مشرکوں نے تلوار کی نوک پر ان کو کہا چلو ہمارے ساتھ، وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے، لیکن انہوں نے اپنی اکثریت دکھانی تھی، اپنی جمعیت دکھانی تھی، اور پھر اس میں بعد ایسے بھی تھے جو صحابہ کے تیروں کے نشانہ بن گئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی زمین وسیع تھی اور تم ہجرت نہیں کر گئے۔ ہاں، ہجرت کے لیے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو بے بس ہے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، لا یستطیعون حیلہ، اور وہ کوئی استطاعت نہیں رکھتا، ولا یہتدون سبیلا، اور اسے راستے کا بھی نہیں پتا، یہ آدمی معذور ہے، ان کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف کرنے والا، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ جب یہ آیت آئی کہ بوڑھا آدمی، بے بس آدمی، بچہ اور راستے کا نہ جاننے والا یہ مستثنیٰ ہے، تو ایک صحابی جن کا نام تھا جندب بن حمزہ، اس نے کہا کہ میں بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، بے بس بھی ہوں، لیکن راستوں کا پتہ ہے مجھے۔ اپنے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا قرآن کیا کہہ رہا ہے، راستہ جانتا ہوں، مجھے چارپائی پر اٹھاؤ اور اٹھا کر مجھے یہاں سے نکالو مکہ کی دھرتی سے۔ بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی، چارپائی پر کندھے پر اٹھا کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، کل ایک باپ میرے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہ مولوی صاحب 4 بیٹے، چاروں کو پڑھایا لکھایا بڑا بنایا، چاروں اپنے اپنے کام پر شادیاں کر گئے، چاروں کے کمروں میں، بیویوں کے کمروں میں اے سی لگے ہیں، اور میں عید سے پہلے تڑپ رہا تھا، بیمار تھا، 10-15 دن پڑا رہا۔ بڑی مشکل سے ایک بیٹے نے میرے علاج کے لیے مجھے 10,000 دیے، لیکن بطور قرض کے۔ یہ اولاد ہے۔ حضرت جندب کہتے ہیں بیٹوں کو کہا، بیٹوں نے اٹھایا، چلنے لگے، ایک مقام پر پہنچے، تیغم مقام پر۔ حضرت جندب کی روح پرواز کر گئی، مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، واقعہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے آپ، اور آپ نے پھر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا خوش ہو جاؤ، اللہ کی آیتیں آ گئی، آیتیں میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں،
وہ اس کے مقابلے میں اللہ کی زمین کو وسیع کشادہ پائے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کی رسول کی خاطر، اپنے گھر سے وہ نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کی موت واقع ہو جائے۔ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 100 5واں سپارہ، اس کی موت واقع ہو جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر وہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ ہجرت کی فضیلت یہ بتلائی گئی کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں مر گیا تو اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ادھر اس کا وصال ہوا، ادھر اللہ رب العالمین نے جندب کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اور آج افسوس مسلمانان عالم ایسے ملک کو جانے کے لیے ترستے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کٹن راستوں سے وہ گزرتے ہیں، اور جا کر جب وہاں پہنچتے ہیں نہ مذہب کا نام لے سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز کی بات کر سکتے ہیں، صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ایسے ایسے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ملک ہمیں دیا، یہ ملک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ اور آپ کو عطا کی ہے، کہ ہم اپنے دین کے اعتبار سے آزاد ہیں۔ اگرچہ مغرب کے غلام، زر خرید غلام کچھ تکالیف میں اہل ایمان کو مبتلا رکھیں، لیکن پھر بھی وہ ببانگ دول اپنی دین کی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہجرت اسی لیے حکم دیا گیا کہ بھئی ہجرت، ایک جگہ انسان کے اوپر تنگ آ جائے اور ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جائیں تو ہجرت کر جائے وہاں سے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے ہجرت کی۔ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں ہجرت کرنے آ گئے، نوح علیہ السلام نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ، بیٹے اسماعیل چھوٹے کو لے کر ایسی وادی میں گئے جہاں کوئی نام و نشان نہیں انسان کا، ہجرت کر کے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وطن دنیا سے وطن آسمان کی طرف ہجرت کر گئے، وطن آسمان کی طرف۔ اور ہزاروں سال بعد، ہزار سال بعد وہ ایک قوت لے کر آئیں گے، ایک طاقت لے کر آئیں گے، اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم گاڑ دیں گے۔ اور وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، محمد عربی کا غلام ہونے کی حیثیت سے، محمد عربی کے خادم ہونے کی حیثیت سے۔ وہ اتنے سالوں کے بعد وہ گئے جسد انصری کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا جسد انصری کے ساتھ، وہ خواب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد آئیں گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحوں کے لیے رات میں گئے اور کتنی بڑی طاقت لے کر آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ جب گئے تو چوتھے آسمان پر ہی حد ختم ہو گئی، محدود کر دیا گیا۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے نبی، عرش اور فرش کے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب گئے تو چوتھا آسمان نہیں، ساتویں آسمان کو بھی کراس کر گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اور یہی نہیں، ما زاغ البصر وما طغی کے جلووں میں، ما زاغ البصر وما طغی کے جلووں میں، ایوانوں کے اندر اللہ نے کعبہ